عالمی بینک کا سندھ میں صحت کی سہولیات کی فراہمی کا منصوبہ $125 ملین سے 141 ڈسپنسریاں 61 بنیادی مراکز صحت تعمیر ہوں گے۔ عالمی بینک کے منصوبوں پر وزیر اعلیٰ ہاؤس میں اجلاس، عالمی بینک کے کنٹری ڈائریکٹر کی سربراہی میں وفد کی بھی شرکت، صوبائی وزراء، چیف سیکرٹری، متعلقہ سیکرٹریز کی بھی شرکت۔ پی ایم یو کے لیے پروگرام ڈائریکٹر تعینات ہو چکا، ٹینڈر کرنے جا رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ کے اجلاس کو بریفنگ، کہا سندھ میں عالمی بینک کے $3.29 ملین کے 13 منصوبے جاری ہیں۔ کلک شہر قائد کو مزید سہولیات کی فراہمی کا منصوبہ، کے ایم سی نے منصوبے کی تمام 23 اسکیموں کی منظوری دے دی۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کہتے ہیں انڈا موڑ کی 1.2 کلومیٹر سڑک نکاسی کی وجہ سے تاخیر کا شکار ہے۔ کے ایم سی نے نکاسی والے حصے کے ساتھ سڑک بنانا شروع کر دی۔ جام صادق پل کا تعمیراتی کام ڈیزائن کے مرحلے میں ہے۔ ڈیزائن کا کام جون 2024 تک مکمل ہو جائے گا۔ بیاچی یلو لائن کے لیے فائنینشیل بڈز اپریل 2024 میں کھل چکا۔ کراچی خوبصورت شہر، مجھے بہت اچھا لگا، اٹالین سفیر کی وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ سے ملاقات میں گفتگو۔ مراد علی شاہ نے ماریا ارملین کو پاکستان میں تعیناتی پر خوش آمدید کہا۔ ملاقات میں دو طرفہ تعلقات، سندھ میں سرمایہ کاری پر تبادلہ خیال۔ اٹلی کی سفیر کا کہنا تھا کہ سندھ کی تاریخی مقامات کا دورہ بھی کرتی رہوں گی۔ اٹلی حکومت تجارت اور سرمایہ کاری پر کام کرے گی۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کا کہنا تھا کہ واٹر ٹریٹمنٹ، کچرے سے توانائی بنانے، پینے کے پانی اور سڑک کے شعبوں میں کراچی میں سرمایہ کاری ہو سکتی ہے۔ اور ایشیائی ترقیاتی بینک لڑکیوں کی تعلیم کی ترقی کے لیے تعاون، سندھ حکومت نے بینک سے درخواست کر دی۔ وزیر تعلیم سندھ سردار شاہ سے ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے وفد کی ملاقات۔ سردار شاہ کا کہنا تھا کہ لڑکیوں کو ٹرانسپورٹیشن کی سہولت دینے سے ڈراپ آؤٹ روکنے میں مدد ملے گی۔ تعلقہ ہیڈ کوارٹرز سطح پر ماڈل اسکول کی تعمیر، لیب اور دیگر سہولیات فراہم کی جائیں گی۔ ایشیائی ترقیاتی بینک کے وفد کی صوبائی وزیر کو ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی۔ پاکستان کا پہلا سیٹلائٹ مشن چاند پر روانہ، خصوصی مشن چین کے ہینان اسپیس لانچ سائٹ سے روانہ ہوا۔ سپارکو میں تاریخی خلائی مشن آئی کیوب قمر کے لائیو مناظر دکھائے گئے۔ آڈیٹوریم میں خلائی مشن کے لیے خصوصی اسکرین لگائی گئی۔ آئی کیوب قمر پاکستان انسٹی ٹیوٹ آف اسپیس ٹیکنالوجی، سپارکو ایشیا پیسیفک اسپیس کوآپریشن آرگنائزیشن اور شنگھائی یونیورسٹی کے اشتراک سے تیار کیا گیا۔ مصنوعی سیارے کا وزن 7 کلو ہے، 2 آپٹیکل کیمرے بھی نصب۔ سیٹلائٹ 5 روز میں چاند کے محور میں پہنچے گا، چاند کے زمین سے نظر نہ آنے والے حصے پر لینڈ کرے گا۔ سیٹلائٹ مشن کا دورانیہ 3 ماہ ہے۔ چاند کے جنوبی قطب سے گرد اور چٹانوں کے نمونے لیے جائیں گے۔ ڈائریکٹر انسٹی ٹیوٹ آف اسپیس سائنس کا کہنا ہے کہ سیٹلائٹ سے چاند کی مختلف زاویے سے تصاویر موصول ہو سکے گی۔ پاکستان کا چاند پر جانے والا یہ پہلا سیٹلائٹ ہے۔ سیٹلائٹ سے ملنے والی تصاویر چاند کے دیگر مشن کی تکمیل میں مددگار ثابت ہوں گی۔ گرمی میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ سے شہریوں کا برا حال، بجلی بندش کا دورانیہ 10 گھنٹے تک جا پہنچا۔ غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ پر دکاندار بھی بلبلا اٹھے۔ بجلی کی طویل بندش سے ہجرت کالونی کے مکین اذیت کا شکار، کہا دن میں 4 مرتبہ لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے، سارا دن بجلی کی آنکھ مچولی جاری رہتی ہے۔ سوئی سدرن کمپنی گیس کی بلا تعطل فراہمی میں ناکام، مختلف علاقوں میں رات 10 بجے سے صبح 6 بجے تک گیس غائب۔ لانڈھی، ملیر، اورنگی، کورنگی، سجانی متاثر، نارتھ ناظم آباد، گلشن اقبال، صفورہ گھوٹ، گلستان جوہر میں بھی گیس پریشر میں کمی کی شکایت۔ صنعتی علاقوں میں بھی گیس کی آنکھ مچولی، بھاری بھرکم بلوں نے شہریوں کی زندگی اجیرن بنا دی۔ سندھ میں انسانی حقوق کی بڑھتی خلاف ورزیاں، سرکاری سطح پر 5 ماہ میں 1271 انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہوئی۔ 800 سے زائد شکایات سندھ پولیس کے خلاف موصول ہوئی۔ محکمہ برائے انسانی حقوق کے خودکار پورٹل پر عام شہریوں نے شکایات رجسٹر کروائی۔ حبس بھیجا، ہراساں، مبینہ زیادتی، بدفعلی، قتل، اغوا برائے توان شامل۔ محکمہ برائے انسانی حقوق کے پاس 36 شکایات تاحال التوا کا شکار۔ 1080 شکایات متعلقہ اداروں کو فراہم کی گئیں۔ 154 شکایات کا ازالہ کیا گیا۔
تھانوں میں پولیس ویلفیئر کے نام پر کمرشل سرگرمیاں، سندھ ہائی کورٹ آئی جی پر برہم، کاروباری سرگرمیاں فوری ختم کرنے کا حکم، تھانوں کی زمین پر دکانوں اور دیگر کاروبار کے خلاف آپریشن شروع کرنے کے حکم۔ کتنے پولیس تھانوں میں کمرشل سرگرمیاں جاری ہیں؟ بتایا جائے تھانوں میں جاری کاروباری سرگرمیاں کب تک ختم ہو جائیں گی؟ جسٹس ظفر احمد راجپوت کا استفسار۔ صوبے کے 16 اضلاع کی 32 لوکیشن پر 1920 پراپرٹیز قائم ہیں۔ آج اس انچ عدالت میں اعتراف۔ بتایا کاروباری سرگرمیاں ختم کرنے کے لیے متعلقہ افراد کو نوٹس دیا تھا، انہوں نے مختلف عدالتوں سے حکم امتناع حاصل کر لیا۔ غیر قانونی تعمیرات کے خلاف گھیرا مزید تنگ کرنے کا فیصلہ، تمام اضلاع میں شکایتی سیل قائم کرنے اور افسران کو نگرانی کی ہدایت۔ ڈی جی ایس پی سی اے نے غیر قانونی تعمیراتی سرگرمیوں کی نشاندہی اور ان کو روکنے کے اقدامات کی ہدایت بھی کر دی۔ تمام افسران حلف نامے بھی جمع کرانے کے پابند ہوں گے۔ تمام ڈسٹرکٹ ڈائریکٹرز کو غیر قانونی تعمیراتی سرگرمیوں کی نگرانی کا حکم۔ کسی بھی غیر مجاز تعمیر کا پتہ چلنے پر ڈائریکٹر کو ذمہ دار افسران کے خلاف کارروائی کا حکم۔ محکمہ پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ اور عالمی بینک کے تعاون سے ورک شاپ، وزیر اعلیٰ نے تقریب سے خطاب میں کہا، غذائی قلت ایک تشویشناک مسئلہ ہے جس سے ہر قیمت پر نمٹنا ہوگا۔ ایکسلریٹڈ ایکشن پلان شروع کیا گیا جس سے حاملہ اور دودھ پلانے والی خواتین کو وافر مقدار میں خوراک ملتی ہے۔ صوبائی وزیر ناصر شاہ کا کہنا تھا کہ تمام اسٹیک ہولڈر کے تعاون سے ہم غذائی قلت کی شرح کو کم کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی زیر صدارت ہر کول انرجی بورڈ کا اجلاس۔ وزیر اعلیٰ نے بتایا تھر میں 175 ارب ٹن کوئلے کے ذخائر ہیں، 12 بلاک 1235 اسکوائر کلومیٹر پر محیط ہے، ہر بلاک میں 2 ارب ٹن کوئلہ موجود، ہر بلاک میں 4 سے 5 ہزار ملین بجلی 30 سال تک بنانے کی صلاحیت۔ تھر بورڈ نے کوئلے کی کان کی توسیع کی منظوری دے دی۔ 8 سال سے لاپتہ شہری کی عدم بازیابی، شہری کا سراغ کیوں نہیں لگایا گیا؟ سندھ ہائی کورٹ کا استفسار، تفتیشی افسر نے رپورٹ جمع کروا دی۔ 25 جے آئی ٹیز، 15 صوبائی ٹاسک فورس کے اجلاس ہوئے، مختلف اداروں اور حراستی مراکز کو خطوط ارسال کیے گئے۔ شہری کی بازیابی کے لیے بھرپور کوشش کی جا رہی ہے۔ عدالت کی شہری کو بازیاب کرانے کے لیے جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کرنے کی بھی ہدایت۔ 3 جون تک تفتیشی افسر سے پیش رفت رپورٹ طلب۔ عراق سے جعلی ویزے پر کراچی پہنچنے والا مسافر پکڑا گیا، ایف آئی اے امیگریشن کی کارروائی۔ ملزم جینون ویزے پر پاکستان سے ایران گیا، غیر قانونی طریقے سے ایران سے عراق داخل ہوا، ایجنٹ کو 60,000 روپے دے کر جعلی ویزا حاصل کیا۔ گرفتار ملزم مزید قانونی کارروائی کے لیے اینٹی ہیومن ٹریفکنگ سرکل کراچی منتقل۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی بطور نائب وزیر اعظم تقرری کے نوٹیفکیشن کے خلاف درخواست، آئین میں نائب وزیر اعظم کا کوئی عہدہ موجود نہیں۔ ایڈوکیٹ طارق منصور کا موقف، عدالت نے کہا پرویز الہی بھی نائب وزیر اعظم تعینات ہوئے تھے۔ درخواست گزار نے اس حوالے سے سپریم کورٹ کے آرڈر پیش کرنے کے لیے مہلت مانگ لی۔ ہائی کورٹ نے مزید سماعت 16 مئی تک ملتوی کر دی۔ اسٹاک مارکیٹ میں کاروبار کا مثبت اختتام، 100 انڈیکس میں 1244 پوائنٹ سے اضافہ 71,902 پر بند ہوا۔ انٹر بینک میں ڈالر 15 پیسے سستا ہو کر 278 روپے 15 پیسے کا ہو گیا۔ پی ایس او کا مالی بحران سنگین تر ہو گیا، مختلف اداروں پر واجبات 819 ارب روپے تک جا پہنچے۔ سوئی ناردرن گیس کے واجبات 538 ارب سے تجاوز کر گئے۔ ٹی آئی اے نے بھی 25 ارب 70 کروڑ روپے ادا کرنے ہیں۔ پی ایس او نے درآمدی پیٹرولیم مصنوعات کے لیے فوری ادائیگی کے لیے متعلقہ وزارتوں کو آگاہ کر دیا۔ صحافیوں کا عزم نو، اسیری کا خوف، نہ موت کا ڈر، صحافت کا آج عالمی دن۔ جان ہتھیلی پر رکھ کر خبر لانے والے دلیر صحافیوں کو خراج تحسین۔ پاکستان جیسے ملک میں سچی صحافت بڑا امتحان، ریاست کا چوتھا ستون آج بھی آزادی اظہار رائے کا طلبگار۔
اب اس طرح کا ڈکٹیشن نہیں ہے, دوسرے طریقے یوز ہوتے ہیں. لیکن بہرحال میں آج یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم آزاد ہیں. حالات کبھی قابو میں ہوتے ہیں, کبھی حالات کے قابو میں خود صحافی چلا جاتا ہے. تو آج کی جو صورتحال ہے اس میں نہ تو صحافی آزاد ہے نہ صحافت آزاد ہے. عالمی یوم صحافت پر سندھ ہائی کورٹ کا بڑا فیصلہ. کراچی یونین آف جرنلسٹ کی مجلس عاملہ کو بحال کر دیا. صدر فہیم صدیقی اور جنرل سیکرٹری لیاقت رانا سمیت مجلس عاملہ کو کام جاری رکھنے کی ہدایت. عدالت نے نام نہاد بلا مقابلہ انتخابات کو کل عدم قرار دے دیا. پی ایف یو جے کو کے یو جے کے معاملات میں مداخلت نہ کرنے کا حکم. پی ایف یو جے کے سیکرٹری جنرل ارشد انصاری ایڈ ہاک کمیٹی اور الیکشن کمیٹی کے چیئرمین ذاتی حیثیت میں طلب. صدر کے یو جے فہیم صدیقی نے عدالتی حکم کو حق سچ کی فتح قرار دیا. عالمی یوم صحافت پر سندھ حکومت صحافیوں پر مہربان. سینئر وزیر شرجیل میمن نے صحافتی انجمنوں کے لیے امدادی چیک جاری کر دیے. پی ایف یو جے کے یو جے اور ایس یو جے کے لیے 50 لاکھ امدادی چیک جاری. سندھ پارلیمانی رپورٹرز ایسوسی ایشن کو بھی 2 کروڑ کا امدادی چیک دیا گیا. ملیر کے صحافیوں کے وفد کی صدر حنیف سومرو کی سربراہی میں صوبائی وزیر سے ملاقات. ڈپٹی میئر سلمان مراد بھی ملاقات میں موجود تھے. شرجیل میمن کا کہنا تھا کہ صحافیوں کے لیے اپنی کاوشوں پر فخر محسوس کر رہے ہیں. اور پاک اور امریکی بحریہ کے درمیان کراچی میں جاری 3 روزہ مشق میں یو ایس میرین کور, کوسٹ گارڈ, ڈائیونگ, لیگل, نیول کنسٹرکشن فورس, سول افیئرز اور میڈیکل ٹیموں کی شرکت. امریکی بحریہ کے کمانڈر سی ٹی ایف 52 کی کمانڈر پاکستان فلیٹ اور کمانڈر کو سے ملاقات. باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال. مشق کا مقصد خطے میں محفوظ اور پائیدار سمندری ماحول کو فروغ دینا ہے.